الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے بدیع کی زبانی تلاوت سماعت فرمائی۔ تلاوت تھی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 13 تک کی سورہ مجادلہ کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ تو آئیے ہم باقاعدہ آج کلاس کا آغاز کریں۔ کلاس کے اعتبار سے جہاں پر ہم پہنچے ہوئے تھے وہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 کا آدھا حصہ ہم نے مطالعہ کیا تھا پچھلی کلاس میں۔ اس حصے میں ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا وہ ہے مجلس کے آداب۔ اس سے پہلے کہ اس میں ہم نے دو چیزوں پہ گفتگو کی تھی۔ ایک ہے گفتگو کے آداب، یہ کیا ہوتے ہیں کہ تقویٰ اور نیکی کی گفتگو ہی کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سرگوشی جو کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے اچھی چیزوں میں سے نہیں ہے، جو انسانوں کو مسائل کا سامنا معاشرے کے اندر کرنا پڑتا ہے اس کے ادا کرنے کے نتیجے میں۔ اس کے بعد ہم نے جو تفصیل سے دیکھی وہ ہے مجلسوں کا تذکرہ، کہ جہاں وہ مجلسیں جہاں تنگ کر دیتے ہیں یا وہ ایٹیٹیوڈ جس کی وجہ سے جو مجلس کے اندر لوگ مختلف ایسے طریقے اپناتے ہیں جس کے نتیجے میں آنے والے لوگوں کے لیے گنجائش باقی نہیں رہتی، یا پھر لوگ اس سے نروس ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کے لیے اندر آنے کی سہولتیں نہیں ہوتی۔ تو ایسے سلسلے میں ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا کہ مجلس کے آداب میں سے وہ کیا آداب ہیں جس کا پاس و لحاظ کرنے کی قرآن اور سنت کے اعتبار سے ہمیں آداب اور طریقہ کار بتائے گئے ہیں۔ تو آئیے آج اس کا بقیہ حصہ ہم سماعت فرماتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 11 اس طرح ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اور اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ یہ وہ تفصیلات تھی جو پچھلی کلاس میں چلی گئی ہیں۔ اب اس کے بعد کا بقیہ حصہ اللہ رب العالمین آج اس طرح مخاطب کرتا ہے، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ اس کو بلند درجہ عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے دوسرے معاشرتی احکام کی طرف یہاں پہ اشارہ فرمایا ہے۔ یہاں پہ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ انسانوں کو کس طرح سے کسی کے ساتھ ملاقات کے نتیجے میں، کسی کے ساتھ ملنے کے نتیجے میں، اور کسی کے پاس مہمانی کے حیثیت سے جانے کے نتیجے میں کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے بہت سارے موقع آئے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی تفسیرات ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 51 میں اللہ رب العالمین اس کی وضاحت بڑی تفصیل سے کرتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ سورہ احزاب آیت نمبر 51 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ جایا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو۔ ہاں، اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ اللہ تمہاری یہ حرکتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے۔ یہاں اس سے پہلے جو اس آیت میں کہا گیا کہ جب تمہیں اٹھنے کے لیے کہا جائے کہ جاؤ تو پھر تم وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ ہم اس سے پہلے کی جو تفصیلات دیکھی تھی وہ ہے مجلس جو ہے مختلف طریقے کی ہوتی ہے، یا تو جو ہے دینی محفلیں ہوتی ہیں، یا شادی بیاہ کی ہوتی ہیں، یا ایک دوسرے سے ملاقاتوں کی ہوتی ہیں، یا پھر مسجدوں کی ہوتی ہیں۔ مختلف محفلوں اور مجلسوں کے کچھ آداب جو تھے وہ ہم نے تفصیل سے دیکھے تھے۔ اسی مجلسوں میں اگر کسی کو اٹھ کر جانے کی جو ہے کہا جائے تو اٹھ کر جاؤ، تو اٹھ کر جانے کب کہا جائے اس کی تفصیلات اس سورہ احزاب کے اندر بتائی گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے گھروں کا جو حال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ان کے پاس جو ہے گھروں میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور اس وقت کے دور کے حساب سے وہاں پر کوئی جو ہے پردے کا کوئی جو ہے پاس و لحاظ نہیں تھا۔ وہاں پہ کھٹکھٹانا یا پھر اجازت لینا اس طرح کا کوئی جو ہے سسٹم نہیں تھا۔ اس وجہ سے پہلی جو گڑبڑ ہو رہی تھی وہ بغیر جو ہے پوچھے گھروں کے اندر داخل ہو جانا، سیدھا اندر جا کر جو ہے پوچھنا کہ گھر والے موجود ہیں یا نہیں ہیں۔
پہلا مطلب جو ہے خرابی یہاں پہ یہ موجود تھی۔ دوسرا مطلب جو ہے یہاں پہ یہ کہا گیا کہ اسی آیت کے اندر کہ تمہیں کھانے پر بلایا جائے، تو وہاں پر مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مطلب جو ہے مجلسوں کا یہ حال تھا کہ لوگ مطلب جو ہے ایسے وقت میں ان کے گھروں پر آ جایا کرتے تھے جہاں پر کھانے کا وقت ہو جاتا، یا پھر چلے جاتے تو اتنا لمبا بیٹھ جایا کرتے تھے جس کے نتیجے میں ان کے کھانے کا وقت ہو جاتا۔ جب ایسا ہو جاتا تو اٹھتے ہی نہیں تھے، جس کے نتیجے میں گھر والوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور وہاں کے صحابہ کرام کو بھی، کہ جس کی وجہ سے وہ جاؤ نہیں بول سکتے تھے، اور ان کی زندگی کا یہ حال تھا کہ وہاں پہ ان کے خود کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، ان کو خود کھانا میسر نہیں آتا تھا، اور لوگ اس وقت کھانے کی اس مطلب جو ہے حالات میں وہاں پہ بیٹھ جاتے تو ان کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ دوسری مطلب جو ہے اسی اس میں کہا گیا کہ جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جایا کرو، اور تمہاری یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں۔ اس کے بھی سلسلے میں جو تاریخ کے پنے مجھے اور آپ کو سیرت کی طرف سے یہ مطلب جو ہے بات بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا رویہ بار بار ہونے لگ گیا تھا۔ ان کے سلسلے میں ایک واقعے کی شکل میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ تفصیل سے بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا، نکاح کا دن تھا، اور اس نکاح کے دن جو حالات پیش آئے وہ یہ ہے کہ سارے مطلب جو ہے کھانے پر بلایا گیا تھا، لوگ بیٹھ کر کھانا کھا لیے، سارے لوگ چلے گئے، مگر تین مطلب جو ہے ان کے ایسے رشتہ دار تھے جو وہاں پہ دھرنا ڈال کر بیٹھ گئے اور ایسی گفتگو میں مشغول ہو گئے کہ وہ واقعی کی شکل میں یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اکتا گئے، یہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ اس وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے ہیں اور تمام ازواج کے پاس ایک چکر لگا کر واپس لوٹ آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، کہ وہی حضرات وہاں پہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، ٹھٹے لگا رہے ہیں اور اپنی ہی موج مستیوں میں مطلب جو ہے وہ مشغول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے لوٹ کر جاتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں وقت گزارتے ہیں، رات کافی ہو جاتی ہے، اس کے بعد مطلب جو ہے وہ دیکھنے کے لیے پھر واپس لوٹ آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ باہر نکل رہے ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مطلب جو ہے اپنی مطلب زوجہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس وہ رات گزارنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہونے لگی تھی، آپ مطلب جو ہے شرم کی وجہ سے بول بھی نہیں پاتے تھے، تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر احکام معاشرت کے اعتبار سے تو یہ مطلب جو ہے آیات کا نزول کیا، اور اس کے ذریعے سے ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں یہ بتایا کہ تمہارے لیے آداب کے اعتبار سے یہ ضروری ہے کہ تمہیں مطلب جو ہے یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ تم اٹھ کر چلے جاؤ، بلکہ تمہارے لیے طریقہ کار یہی ہے کہ تم بھلے طریقے سے ایسے کام نہ کرو کہ تمہیں بولنے کا موقع مطلب جو ہے لوگوں کو میسر آ جائے اور تمہیں جانے کے لیے کہا جائے، بلکہ موقع یہی ہے کہ تم اپنا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہاں پر ہم رک کر کچھ آداب کا پر گفتگو کریں گے اور پھر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک ملاقاتی کی حیثیت سے ایک دوسرے کے ساتھ لازماً مطلب جو ہے ملن ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے کے پاس ساتھ آنا جانا پڑتا ہے، یہ معاشرتی مطلب جو ہے یہ ضروریات ہیں جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ کرتا ہے۔ جب ایسا ہے تو اس کے بھی کچھ آداب مطلب ہمیں باقاعدہ بتائے گئے، اس کا پاس و لحاظ جہاں رکھا جائے گا لوگ مطلب اکتا نہیں جاتے، لوگ ایک دوسرے کے آنے سے گھبرا نہیں جاتے، لوگ مطلب جو ہے ایک دوسرے کے آنے پر مطلب جو ہے کھلے دل کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں، اور لوگ مطلب جو ہے کہ کبھی مطلب کسی کی آنے کے نتیجے میں انہیں مطلب جو ہے کچھ غلط مطلب جو ہے تصورات کے ساتھ نہ ان کے پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں اور نہ ہی مطلب جو ہے انہیں جانے کے لیے کہتے ہیں۔ اگر ان کا پاس و لحاظ نہ رکھا جائے جو آداب اسلام کے اعتبار سے مجھے اور آپ کو بتائے گئے ہیں، تبھی کہیں جا کر کچھ مسائل جو دنیا میں وجود میں آتے ہیں وہ مطلب جو ہے یہاں پہ میں اور آپ ڈسکس کرتے ہوئے آگے چلیں گے۔ سب سے پہلے ہم ملاقات کے آداب میں سے سب سے پہلی چیز جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی سے ملاقات کا ارادہ ہو تو قرآن میں سورہ نور کے اندر بھی آیا، سورہ احزاب کے اندر بھی ہمیں تفصیلات بتائے گی۔ وہ تفصیلات کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جب بھی جانا ہے سب سے پہلے ہمیں ان لوگوں سے اجازت لے کر جانا چاہیے۔ اجازت اگر مل جائے تو الحمدللہ کسی کے گھر جائیں، اگر اجازت نہ ملے تو بخوشی مطلب جو ہے واپس لوٹ کر آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر جاتے
اور جا کر کسی سے ملاقات کرنا ہوتی تو آپ گھر کے باہر مطلب جو ہے کھٹکھٹاتے اور یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے اور دروازے سے کنارے ہو کر مطلب جو ہے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ڈائریکٹ مطلب جو ہے ایسے مطلب جو ہے منہ کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے بلکہ مطلب جو ہے ذرا ہٹ کر کھڑے ہوتے تاکہ گھر والوں مطلب جو ہے اگر دروازہ کھولیں بھی تو انہیں مطلب جو ہے سامنا ایک دم مطلب جو ہے نہ ہونا پڑے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا کہ 3 بار سلام کر دیا کرتے تھے. 3 بار کے سلام کے بعد اگر اندر سے کوئی جواب نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گھر سے بخوشی مطلب جو ہے وہاں دروازے سے واپس لوٹ کر آیا کرتے تھے. آج کے دور کے اعتبار سے جو مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو اجازت کا ہے ایک تو کبھی مطلب پاس پڑوس میں اگر جا رہے ہیں تو یہ رویہ ہو جائے. اگر کہیں دور مطلب جو ہے ہمیں کہیں جانا ہے تو ہمارے پاس فون کی سہولت ہے تو فون مطلب جو ہے کر کے سب سے پہلے اجازت لے لینا چاہیے. اس لیے کہ کبھی مطلب ہو سکتا ہے جس کے پاس جا رہے ہیں ان کی کچھ اپنی مصروفیات زندگی کے اعتبار سے کچھ ضروری کام ہوں گے کہ ہمارے جانے کی بنا پر وہ مکمل نہ ہوتے ہوں. اس وجہ سے پہلا ادب بتایا گیا کہ آپ کو اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے. نمبر دوسرا مطلب جو ہے ادب کے اعتبار سے ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ کسی کے پاس جا رہے ہیں تو وہاں جانے کے بعد بیکار کی باتوں کے لیے مطلب جو ہے ہو سکتا ہے سامنے والے کے پاس ٹائم نہیں ہو تو اس صورت میں کہا گیا کہ آپ جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں اپنی کام کی بات کی حد تک مطلب جو ہے اسے بات کر لیجئے اور بیکار باتوں میں وہ اپنا وقت ضائع نہ کیجئے ورنہ آپ کا لوگوں کے یہاں بیٹھنا ان لوگوں کو جن کے پاس آپ گئے ہیں وہ کیا کرے گا وہ کھلنے لگ جائے گا ان کو پریشانی کا باعث بنے گا اور اس کے نتیجے میں کبھی کبھی مطلب جو ہے مروتاً لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. ورنہ مطلب جو ہے اگر وہ بے مروت ہو جائیں تو پھر مطلب جو ہے بڑے بڑے عجیب انداز میں اگر بات کہہ دیں تو اس وقت دل کی آزاری ہوتی ہے, دل تکلیف ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے کے پاس جانے آنے سے جھجکتے ہیں, ڈرتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں اور پھر مطلب جو ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ قطع تعلق کا رویہ مطلب جو ہے معاشرے کے اندر وجود میں آتا ہے, چاہے رشتوں کی شکل میں ہو یا پاس پڑوس کی شکل میں ہو یا دوست و احباب کی شکل میں ہو. کہا گیا کہ اسی وجہ سے ہے کہا گیا کہ تمہیں دوسرا جو رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنی ضرورت کے اعتبار سے پوائنٹ ٹو پوائنٹ مطلب جو ہے بات کر لی جائے اور وہاں سے نکل کر آئے جائے. تیسرا ادب مطلب جو ہے ہمیں اسی سلسلے میں کہا گیا کہ کسی کے یہاں جائیں تو دروازے پر اجازت لیجئے اور السلام علیکم کہہ دیجئے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اور بغیر مطلب جو ہے اس کے منہ اٹھا کر اندر سیدھے مطلب جو ہے داخل نہ ہو جایا کیجئے کیونکہ اگر وہ اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ہمیں کھٹکھٹا کر تھوڑی دیر مطلب جو ہے رکنے کی مطلب جو ہے تاکید کی گئی. حتیٰ کہ گھر کے مرد اگر گھر کے باہر جاتے ہیں یہ بھی ادب بتایا گیا کہ وہ گھر کے اندر داخل ہو رہے ہوں تو کھکارنا یا پھر مطلب جو ہے سلام کرنا اور تھوڑی دیر رک جانے کی تاکید مطلب ہمارے پاس آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا آپ سفر کے لیے جایا کرتے تھے, اپنے گھر ہی واپس آنا ہوتا وہ سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملاقات کرتے تھے اور انہیں مطلب جو ہے جانے سے پہلے مطلب جو ہے جب آتے تو ملاقات کے لیے جانے سے پہلے انہیں اطلاع بھیجتے اور مسجد کو جاتے اور وہاں پر جا کر تھوڑی دیر مطلب جو ہے ٹھہرتے تاکہ گھر والے مطلب جو ہے ان کے آنے کے لیے باقاعدہ استقبال کے لیے کھڑے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر وہاں پہ گزارتے پھر وہاں سے واپس مطلب جو ہے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے اور ان سے ملاقات کے بعد اپنے گھر لوٹ آیا کرتے تھے. یہ تعلیم مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ ہمیشہ ایسا رویہ بھی مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس گئے ہیں تو سر اٹھائے منہ اٹھائے مطلب جو ہے وہاں پہ چلے گئے اور اندر داخل ہو گئے. کبھی ہو سکتا ہے کہ گھر مطلب جو ہے اچھا نہ ہو, صفائی نہ کی گئی ہو, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان کا آنا مطلب جو ہے کبھی وہ اپنے مطلب جو ہے لباس کے اعتبار سے چہرے کے اعتبار سے کچھ اس کیفیت میں نہ ہو تو پھر ہمیں مطلب جو ہے انہیں مطلب جو ہے اپنے تیار ہونے کا مطلب جو ہے موقع انہیں فراہم کرنے کی تاکید مطلب مجھے اور آپ کو ملاقات کے اعتبار سے کی گئی ہے. چوتھا مطلب جو ہے ہمارے پاس جو ادب بتایا گیا وہ یہ ہے کہ جب کسی کے یہاں اپنی ضرورت کے لیے جائیں تو مہذب انداز میں اپنی ضرورت بیان کریں. ضرورت پوری ہو جائے تو شکریہ ادا کیجئے ورنہ مطلب جو ہے سلام کر کے بخوشی واپس آ جائیے. اس ادب کے ساتھ جو مجھے اور آپ کو اہم ترین چیز بتائے گی وہ یہ ہے کہ انسان مطلب جو ہے ایک دوسرے پر ڈیپنڈ ہے اور ایک دوسرے ہی کی مطلب جو ہے ضرورت کے لیے ایک دوسرے کے پاس جاتا ہے. یہاں کہا گیا کہ اگر
ایسی ضرورت پیش آ جائے تو مہذب انداز میں مطلب جو ہے اسے پیش کریے. ایسا نہیں ہے کہ آپ مطلب جو ہے کسی کو دھونس جبا کر مطلب جو ہے کچھ مانگنا چاہ رہے ہیں, کسی کو مطلب چھیننے کی حد تک مطلب جو ہے بات کو اس طرح کرنے کی کوشش کریں. کہا گیا کہ ایسا رویہ مطلب جو ہے تمہارے لیے صحیح نہیں ہے. ہم نے گفتگو کے آداب کی تفصیلات میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو ہم نے دیکھا ہے. پھر اس میں کہا گیا کہ جب اگر وہ ضرورت پوری نہ کرے تو برا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انہیں مطلب لعنت ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان سے غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو مطلب جو ہے کوسنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم نے آداب گفتگو کے سلسلے میں دیکھا کہ گالم گلوچ کرنے والے, لعنت بھیجنے والے ایسے شخص کو اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا ہے. گفتگو بھلی ہو اور مطلب جو ہے نیکی کی حد تک ہو, اسی کی تاکید مجھے اور آپ کو سنت رسول اور آیات کریمہ کے ذریعے سے اسی سورے کے اندر مجھے اور آپ کو تفصیلات بتائی گئی ہیں. پھر مطلب جو ہے کہا گیا کہ جب کسی کے یہاں جائیں تو یہ بھی ادب بتایا گیا کہ ہو سکتا ہے ان کے چہرے پر, ہو سکتا ہے ان کے داڑھی پر, ہو سکتا ہے ان کے گھر پر کچھ بھی مطلب کوئی چیز لگی ہوئی ہو انسان کے مطلب جو ہے جسمانی اعتبار سے, تو انہیں مطلب آپ خود مطلب جو ہے صاف کر لیجئے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی مطلب جو ہے تشہیر باہر آ کر کرتے جائیں یا پھر ان کا مذاق اڑایا جائے یا انہیں مطلب جو ہے اسی انداز میں ان کو گرانے کی, ذلیل کرنے کی کوشش کی جائے. کہا گیا کہ یہ بھی ملاقات کا وہ رویہ نہیں ہے, وہ طریقہ نہیں ہے جو انسان اپنا چاہیے. اس کے نتیجے میں لوگ دور ہوتے ہیں, اس کے نتیجے میں لوگ قریب آنے سے ہچکچاتے ہیں اور آپ کا سامنا کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. میرے اور آپ کا مقصد بار بار ذہن نشین ہونا چاہیے, اللہ کے دین کو اللہ کی سرزمین پہ نافذ کرنا ہے, اور یہ کام کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنا ہے, اور اسی محبت کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے, اور اسی کے نتیجے میں میں اور آپ اللہ کے دین کا غلبہ اس دنیا کے اندر کرتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر اس کے بعد مجھے اور آپ کو جو ادب بتایا گیا وہ ادب یہ بھی ہے کہ رات کے وقت کسی کے یہاں جانے کی ضرورت پیش آ جائے تو ان کے آرام کا لحاظ رکھیے اور زیادہ دیر تک نہ بیٹھیے. اگر جانے کے بعد اندازہ ہو کہ وہ سو رہا ہے تو بغیر کسی مطلب جو ہے گڑن کے خوشی خوشی واپس آ جانا چاہیے. یہ بھی ادب میں سے ہے. کئی بار مطلب جو ہے ملاقاتوں کے نتیجے میں جو مسائل پیش آتے ہیں وہ یہی ہے کہ رات کے اوقات میں کچھ لوگ جلدی سونے کے عادی ہو جاتے ہیں, کچھ لوگوں کے پاس بیماری کی وجہ سے مطلب جو ہے وہ لوگ جلدی سو رہے ہیں. ایسے حالات میں کہا گیا کہ رات کے اوقات میں کبھی ضرورت پیش آ رہی ہے تو ادب اور احترام کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں جانے سے پہلے مطلب جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہاں جا رہے ہیں تو ان کے سونے کا پاس و لحاظ کر کے ان کے پاس جائیں. پھر دوسرا مطلب جو ہے طریقہ یہ ہے کہ اگر مطلب جو ہے وہاں جاتے ہوئے ہمیں محسوس ہو کہ وہ سو رہے ہیں تو فوراً مطلب جو ہے وہاں سے واپس لوٹ آنا چاہیے. کوئی مطلب جو ہے بری مطلب جو ہے یہ اپنے اندر پیدا کیے بغیر واپس لوٹ کر آنا چاہیے. اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ملاقات کا دوسرا مطلب جو ہے جو ذریعہ ہوتا ہے وہ ہے کبھی کسی کے بیمار ہونے پر بھی لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. تو اس وقت بھی لوگوں کے لیے ملاقات کے لیے کچھ آداب بتائے گئے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اسلام مجھے اور آپ کو تاکید کرتا ہے, اور وہ تاکید یہ ہے کہ عیادت کرو. عیادت کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, اس وقت بھی ملاقاتوں کا کیا طریقہ ہونا چاہیے, اسلام مجھے اور آپ کو تعلیم دیتا ہے جس کا پاس و لحاظ کرنا میرے اور آپ کے لیے شرط اول ہے. اس کے لیے پہلی چیز جو مطلب جو ہے جہاں اگر بیمار ہوں تو وہاں اگر ہم جا رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھیے اور نہ شور و غل کیجیے. ہاں اگر مریض وہاں آپ کا بے تکلف دوست ہے یا عزیز ہو یا خود آپ کو دیر تک بٹھائے رکھنے کا وہ خواہش مند ہو تو آپ ضرور اس کے پاس اس کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے ضرور بیٹھیے. اس ادب کے اعتبار سے پہلی چیز ہمیں بتائی گئی کہ مریض کے پاس زیادہ دیر تک مت بیٹھیے. ہمارا آپ زندگی کا اگر جائزہ لے کر دیکھا جائے تو ہمیشہ کہیں ہاسپٹل میں مطلب جو ہے لوگ ایک دوسرے کے ملنے کے لیے اگر ایڈمٹ ہے معلوم ہوا تو لوگ ملاقات کے لیے جاتے ہیں. اگر گھر میں بیمار ہے معلوم ہوا تو لوگ ملاقات کے لیے جاتے ہوئے میں اور آپ نظر آتے ہیں. وہاں سب سے پہلی چیز جو میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جاتے ہیں تو لمبا مطلب جو ہے جب ہم صبح گئے تو شام تک وہاں پہ بیٹھے ہوئے مطلب جو ہے نظر آتے ہیں. مریض کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے, اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے.
چاہیے. ہم مریض کے پاس ملاقات جاتے ہوئے اپنے بچے اپنے کنبے کے ساتھ مطلب جو ہے تشریف لے جاتے ہیں, جس کے نتیجے میں بچے بھاگم دوڑ کرتے ہوئے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور مطلب جو ہے شور و غل مطلب جو ہے تو اس کے نتیجے میں وہ جو مریض ہے جس کو آرام ملنا چاہیے اس کی بجائے مطلب جو ہے کیا ہوتا ہے, مریض پریشان ہو جاتا ہے. اور لوگ مطلب جو ہے بیمار جب ہوتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے سے بتانے کو مطلب جو ہے ہچکچاتے ہیں, اگر بتائیں گے تو لوگ مطلب جو ہے ٹوٹ کر مطلب جو ہے آ جاتے ہیں, جس کے نتیجے میں لوگ پریشانی حال کا مطلب جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے اسلام مجھے اور آپ کو تاکید کرتا ہے کہ جب بھی عیادت کے لیے جائیں تو ہمیشہ مطلب جو ہے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تھے کہ جہاں کہیں بھی مطلب جو ہے بیماری کا معلوم ہو جائے تو عیادت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے. وہاں جا کر اس کی بیمار پرسی کرتے, انہیں پوچھتے اور انہیں وہاں دعائیں دیتے اور واپس وہاں پہ لوٹ کر آ جایا کرتے تھے. اتنا لمبا نہ بیٹھو کہ وہ چائے کا انتظام کرے, اتنا لمبا نہ بیٹھو کہ گھر والے کھانے کا انتظام کرنا شروع کر دیں, اتنا لمبا مطلب جو ہے نہ بیٹھو کہ لوگ مطلب جو ہے بچے جو دھوم دھڑاکا مطلب جو ہے کر کے گھر پورا الٹ پلٹ کر رکھ دے رہے ہیں تو گھر کے لوگ بیمار کی مطلب جو ہے تیمارداری کریں یا پھر آنے والے لوگوں کو ہی کھلا پلا کر مطلب جو ہے ان کے ہی مطلب آرامدی کا انتظام کریں. یہ مطلب جو ہے ایک بڑا سوال ہے جو میرے آپ کے مطلب جو ہے معاشرے میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے. اسلام مجھے اور آپ کو تاکید دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی مریض کے پاس جاؤ تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو. دوسرا مطلب جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھنا اور شور و غل نہیں کرنا چاہیے, یہی سنت رسول ہے. پھر دوسرا مطلب جو ہے ادب یہ بھی ہے کہ مریض کے پاس جا رہے ہیں تو مریض کے متعلقین سے مریض کا حال پوچھیے اور ہمدردی کا اظہار کیجیے اور جو خدمت اور تعاون کر سکتے ہیں ضرور کیجیے. مثلا ڈاکٹر کو دکھانا, حال مطلب جو ہے کہنا اور مطلب جو ہے دوائیں لانا اور ضرورت پڑی تو مالی امداد بھی کرنا چاہیے. مگر معاشرے کے اندر دوسرا ہی طریقہ مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم مطلب جو ہے مریض کی تیمارداری کے لیے عیادت کے لیے ضرور جاتے ہیں مگر وہاں جا کر مطلب جو ہے ہم مدد کرنے کی بجائے وہ گھر والے ہی ہماری مدد کرتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں. نہ ہم مالی تعاون کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی مطلب جو ہے مدد وہاں پہ کرتے ہیں, بلکہ اتنا دھرنا ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں گھر والے مطلب جو ہے ان کو پکا کر مطلب جو ہے ان کو کھلاتے ہوئے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. اس وجہ سے لوگ معاشرے کے اندر مطلب جو ہے پریشان حال ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کہا گیا کہ قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا مطلب واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کس طرح سے مریض کی مطلب جو ہے عیادت کے اعتبار سے کہا گیا کہ ایک بار میری بیوی حضرت ابراہیم بن ابی حلبہ مطلب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار میری بیوی بیمار پڑ گئی اور میں ان دنوں حضرت ام دردہ کے پاس مطلب جو ہے آج آیا جایا کرتا تھا. جب میں ان کے پاس پہنچتا تو فرماتی کہ کہو تمہاری بیوی کی طبیعت کیسی ہے. میں جواب دیتا کہ ابھی تو بیمار ہیں. پھر وہ کھانا منگواتی اور میں ان کے پاس بیٹھ کر اطمینان سے کھانا کھا لیا کرتا تھا اور واپس آ جاتا تھا. ایک دن میں پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مطلب جو ہے آپ کی بیوی کی طبیعت کیسی ہے, تو اس وقت میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے وہ قریب ٹھیک ہو گئی ہیں. تو اس وقت انہوں نے مطلب فرمایا کہ جب تم کہتے ہو کہ بیوی مطلب ٹھیک ہے تو تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر دیا کرتی تھی اور اب وہ ٹھیک ہو گئی ہے تو اس کے انتظام کی کیا ضرورت ہے. یعنی مطلب جو ہے اس واقعے کے ذریعے سے جو اہم ترین چیز بتائی گئی وہ یہ ہے کہ آدمی مطلب جو ہے ڈیپینڈ ہو کر اتنا مطلب نہ رہ جائے کہ لوگ مطلب اس کی مدد ہی کرتے ہوئے رہ جائیں, بلکہ ہمیں مطلب جو ہے مدد کرنا چاہیے, پہلی چیز. دوسری یہ ہے کہ اتنا مطلب جو ہے تنگ نہ کرو کہ وہ خود مطلب جو ہے کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اب آپ کی بیوی ٹھیک ہو گئی ہے تو پھر ٹھیک ہے اب ہم کھانے کا انتظام نہیں کرتے. ایسی بولنے کی گنجائش کی حد تک مطلب جو ہے ان لوگوں کو مطلب جو ہے مجبور نہ کیا جائے. دوسرا ادب یہ بھی ہمارے سامنے بتایا گیا وہ یہ ہے کہ غیر مسلمین جو اطراف میں رہتے ہیں اگر ان کی بھی عیادت کا موقع ملے تو ہمیں ان کے پاس بھی جانا چاہیے اور ان کے پاس بیٹھ کر اللہ کا کلمہ بھی ان کے سامنے بیان کیا جائے اور مطلب جو ہے وہاں اسلام کا صحیح طریقہ کار کے مطابق وہاں پر بھی تھوڑی دیر بیٹھ کر ہی وہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے, ورنہ مطلب جو ہے وہ لوگ بھی تنگ آ جائیں گے. نمبر دوسرا مطلب جو ہے وہ لوگ بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق انہیں بھی صحیح مطلب جو ہے تعلیمات انہیں میسر نہیں آئیں گی. ایک
مطلب جو ہے یہ بھی ادب ہے کہ جب کسی کے پاس جائیں تو مریض کو مطلب جو ہے اپنے ہی قصے بیان کرنا نہیں شروع کریں. جیسے مطلب جو ہے اگر وہ بیمار ہیں, اگر وہ کہے کہ میرا پیٹ کا درد ہے, تو آپ اپنے اور اپنے خاندان کے, اپنے دوسرے دوستوں کے, سب کے پیٹ درد مطلب جو ہے بیان کرنا شروع کر دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر دوائی ہے تو ہم ہزاروں ٹونٹ کے اسے اتنے بتا دیں کہ وہ جو مریض ہے وہ مریض پریشان ہو جائے اور وہ کہے کہ یہ بہتر ہے کہ یہاں پہ چلے جائیں, میرا سننے کی بجائے یہ اپنا سناتے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسی مطلب جو ہے چیز بھی نہ پیدا کرے. یہ بھی مطلب جو ہے کہا گیا کہ ادب کے اعتبار سے یہ بھی سلیقہ ہمارے اندر آنا چاہیے. یہ بھی مطلب جو ہے ادب کے اعتبار سے بتایا گیا کہ مریض کے گھر عیادت کے لیے پہنچے تو ادھر ادھر تاکنے کی سے پرہیز کیجیے اور احتیاط کے ساتھ اسی انداز سے بیٹھیے کہ گھر کی خواتین پر نظر نہ پڑے. یعنی یہاں پہ واضح طور پہ بتایا گیا کہ لوگوں کے گھر مطلب جو ہے عیادت کے لیے جائیں تو صرف عیادت کے لیے غرض سے جائیں اور پھر ان سے ملاقات کریں, انہیں دعائیں دیں اور اپنے ساتھ کچھ بھی ایسی چیز لے جائیں جو مریض کے لیے مطلب جو ہے کھانے پینے کی مطلب ہو اور یا پھر ان کے گھر والوں کی مدد کے اعتبار سے ہو. تو یہ عیادت کے آداب میں سے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہاں گئے اور وہاں جا کر اندر چیزوں کو جھانکتے ہوئے بیٹھے. اس کے بعد جو حالات پیش آتے ہیں وہ یہی ہے کہ واپس آنے کے بعد ان کی مطلب جو ہے گھر کی حالت پہ, ان کے مطلب جو ہے جسمانی حالت پہ, ان کے رکھ رکھاؤ پہ, ان کا انداز کے اعتبار سے, ان کی مختلف مطلب جو ہے جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ ساری اشتہار ہوتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں. اور اس کے بعد جب ان لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں دونوں کے تعلقات میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اسی وجہ سے کہا گیا کہ ایسی حرکتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے. واقعے کی شکل میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار وہ مریض کو ملاقات کی غرض سے مطلب جو ہے جاتے ہیں, وہاں ملاقات کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ دو اور افراد بھی مطلب جو ہے مرد حضرات ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ گئے ہوتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ وہاں مطلب جو ہے ان میں کا ایک شخص ایسا تھا جو وہاں گھر والی پر مطلب جو ہے نظریں مطلب جو ہے ڈالے ہوئے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا. تو اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جب محسوس ہوا تو فرمایا اگر تم اپنی آنکھیں پھوڑ لیتے تو تمہارے حق میں بہت بہتر تھا. یعنی اس کے ذریعے سے واضح بتایا گیا کہ اس طرح گھور گھور کر دیکھنا یا اس طرح مطلب اندر چیزوں کی طرف دیکھنا, اندر چیزوں کو مطلب جو ہے گھر کے لیے ملاقات کے لیے گئے ہیں مگر ہم کچن کا بھی دورہ کر رہے ہیں, دوسرے کمروں کا بھی دورہ کر رہے ہیں, بچوں کے سلسلے میں بھی فلاں اندر باہر جا رہے ہیں, باتھ روم کی بھی سیر کر کے آ رہے ہیں. کہا گیا کہ گھر میں مطلب جو ہے اس طرح جائے تو مریض ہی سے ملاقات کے لیے جائے. اس کے نتیجے میں ایسا جو اس آیت کے اندر ہے پھر تمہیں کہنا پڑے کہ اٹھ کر چلے جائیے بھائی, آپ چلے جاؤ بہتر ہے بھائی, ایسا مطلب جو ہے بولنے کی گنجائش باقی نہ رہے. اسلام مجھے اور آپ کو اس کی تاکید کرتا ہے اور مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ یہ طریقہ کار انسانوں کے لیے مطلب جو ہے برائی کا باعث بن سکتا ہے. دوسرا مطلب جو ہے ملاقات کا ذریعہ, کسی سے مطلب مل جاتے ہیں تو وہ تیسرا ذریعہ ہے کسی کے پاس ایز اے مہمان ہو کر ہم چلے جایا کرتے ہیں اور وہاں وہ ملاقات کا وہ بھی ایک ذریعہ ہے. کسی کے پاس دعوت کے لیے چلے جا رہے ہیں یا پھر مطلب جو ہے پارٹیاں ہو رہی ہیں, چاہے وہ شادی کا معاملہ ہو, چاہے وہ پارٹی کا معاملہ ہو یا کوئی اور بھی مطلب جو ہے کھانے پینے کی محفلیں ہوں, تو ایسے اس میں ایز اے مہمان کی حیثیت سے ہم جاتے ہیں جہاں پہ ملاقات ہوتی ہے. اس کے بھی آداب مجھے اور آپ کو بتائے گئے ہیں. پہلا ادب یہ ہے کہ جس کے یہاں بھی مہمان بن کر ہم جائیں تو کوشش کریں کہ دین سے زیادہ نہ ٹھہرے الا ایک خصوصی حالات ہوں اور میزبان ہی مطلب جو ہے شدید اصرار کرے. یہاں پہ پہلا مطلب جو ہے ادب بتایا گیا کہ جب ملاقات کے لیے جا رہے ہیں لوگوں کی اپنی مطلب جو ہے پریشانیاں ہوتی ہیں, لوگوں کے اپنے وسائل کی کمی بیشی ہوتی ہے, اس کا پاس و لحاظ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. کہا گیا کہ شادی بیاہ کا معاملہ ہے, عام طور پہ مطلب جو ہے لوگ 8 دن 10 دن پہلے مطلب جو ہے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اسی وجہ سے شادیاں مطلب جو ہے آج مشکل ترین جو مسئلہ بن گئی ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو کھانے پلانے کا مسئلہ, ان کے رکھنے کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا شدید تر ہے. اس لیے کہ آج گھر اتنے بڑے نہیں ہیں جو پہلے زمانوں میں ہوا کرتے تھے, جو
बड़ा मतलब जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, बड़े बड़े सहन होते थे, उसमें इंतजामात करके लोग रखा करते थे, मगर आज इतना नहीं है। इस वजह से लोग मतलब जो है होटलों का इंतजाम करना पड़ता है, मुख्तलिफ मतलब जो है रूमों का इंतजाम करना पड़ता है, रिजॉर्ट का इंतजाम करना पड़ता है। ये तमाम मतलब इसके जराए के नतीजे में कोई भी चीज मुश्किल तरीन मतलब जो हो जाती है, चाहे वो शादी का मामला हो, चाहे वो किसी मतलब पार्टी का मामला हो। कहा गया कि ऐसा मतलब जो है तुम्हारे लिए मतलब सही नहीं है कि किसी के पास जाओ तो कम अज कम ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, इससे ज्यादा ठहरने की मतलब तुम्हें इजाजत नहीं है, ये अच्छा नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा है जो तुम्हें इसरार मतलब बुलाकर अपना रखना चाहता है, जिसके नतीजे में उनकी कोई मदद होती है या मोहब्बत तुम्हारी इतनी उनके साथ है, तो उस सूरत में मतलब जो है तुम्हारे लिए इजाजत है, वरना नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, मेहमान के लिए जायज नहीं है कि वो मेजबान के यहाँ इतना ठहरे कि इसको परेशानी में मुब्तला कर दे। यानी वाज़े तौर पे कहा गया कि उसे परेशानी लाहक हो जाए कि बैठे हुए हैं, ठहरे हुए हैं, रखे हुए हैं, इससे है कि लोग मतलब परेशान हो जाएं कि कितना मतलब बनाए, कितना खिलाएं। हो सकता है कि घर की हालत मतलब जो है इतनी ना हो क्योंकि गुंजाइश बाकी ना हो, या फिर मतलब जो है उनके मसाइल हो। इसी वजह से दूसरी हदीस मुबारका में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि मुसलमान के लिए जायज नहीं है, मुसलमान के लिए जायज नहीं है। क्या नहीं है? कि वो अपने भाई की यहाँ इतना ठहरे कि इसे गुनहगार कर दे। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए गुनहगार मतलब जो है होने से क्या मतलब है? कहा गया गुनहगार होने से मतलब ये है, एक जी, गुनहगार होने से मतलब ये है कि इसके पास इतना ठहरा जाए कि मेजबान के पास जियाफत के लिए कुछ भी न रहे। कहा गया कि इतना न ठहरो कि लोग मतलब जो है उनके पास सब कुछ खत्म हो जाए और उनके लिए परेशानी का बायस हो जाए। बज़ाहिर वो दिखाते नहीं है, तो वैसे मतलब जो है इसके साथ वहां पे ठहरना नहीं चाहिए। फिर दूसरी मतलब जो है इसमें ये भी बताया गया आदाब में से कि मेहमान जाए तो मौसम के एतबार से जब किसी के घर जाए तो अपने लिए बिस्तर का इंतजाम खुद करके जाना चाहिए। ओढ़ने के लिए, बिछोने के लिए कुछ चीजें अपने साथ जरूर लेकर जाना चाहिए, ताकि जिसके घर जा रहे हैं वहां पर वो मसाइल का सामना मतलब जो है उन्हें घर वालों को न होने पाए। क्योंकि इतने लोगों को मतलब जो है घर में रखना और उनके लिए इतनी जरूरियात की चीजें रहना किसी के पास मतलब होता नहीं है, जिसके नतीजे में लोग परेशानी का मतलब जो है सामना करना पड़ता है। कहा गया कि ऐसा है तो आदाब में से यही तरीक़ेकार है कि तुम वहां पे जाओ तो अपने लिए मतलब जो है सामान मतलब जो है बिस्तर आरामती का अपना सामान मतलब साथ लेकर जाओ और वापस मतलब जो है अपने साथ लेते हुए लौट जाओ, इसलिए कि उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। ये भी मतलब जो है अदब में से ये भी बताया गया कि मेजबान की मतलब जरूरतों को और उनकी मसरूफियात और जिम्मेदारियों को लाजिमन मतलब इसका लिहाज रखना चाहिए। कहा गया कि इसका एहतमाम कीजिए कि आपकी वजह से मेजबान की मसरूफियात और मुतासिर न हो और जिम्मेदारियों में खलल न हो। यानी जहां पर जाकर हम बैठ गए हैं, इतना बैठ गए कि अगर वो कहें बाहर जा रहे हैं तब हम नाराज हो रहे हैं, अगर वो मतलब जो है हमें छोड़कर अपने खुद मसरूफ हो जाते हैं तब भी मतलब परेशान हो जाते हैं कि हमें पूछता ही नहीं है, हमें कोई बुलाया ही नहीं है, हमें कोई बैठने के लिए मतलब कहता ही नहीं है, बल्कि अपने आप में ही मसरूफ होते हैं। कहा गया कि आदाब यह है कि किसी के पास मुलाकात का यही है कि जब भी मतलब जो है ऐसा जाएं, कई ऐसे मौके हैं जहां पे मुलाकात होती है, अगर ऐसा जाए तो उनकी मसरूफियात का लाजिमन ख्याल रखना चाहिए और उनका लिहाज जिम्मेदारियों का रखना चाहिए, क्योंकि कई ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जिसके नतीजे में वो हमारे पास बैठ नहीं पाते, हमसे गुफ्तगू नहीं कर पाते और हमारा मतलब जो है वो मतलब जो है तमाम लोगों की मौजूदगी में वो सब मतलब जो है हमारे लिए सहूलत पैदा नहीं कर पाते हैं। तो हमें मतलब जो है बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ये भी इस्लामी आदाब हमें सिखाते हैं। ये भी अदब हमें बताया गया कि मेजबान को तरह तरह के घर किसी के जाए तो फिर मुतालिबे नहीं करना चाहिए कि वो आपकी खातर और मदारत और दिलजोई के लिए वो एहतमाम करे। इस पर मेजबान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो वो हुस्न खुशी मतलब जो है वो अंजाम देता है, तो उस पर शुक्रिया अदा कीजिए। इस अदब के साथ जो मुझे और आपको सलीका बताया गया कि हमेशा जब घरों में लोग मत जाते हैं, ऐसे मतलब जो है बहनें मतलब जो है जहाँ पे जाते हैं, नंदें मतलब जहाँ कहा जाता है, हमेशा भाई के घर जाते हैं तो वहां पर
ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اتنے مطالبے کرتے ہیں کہ ان کے لیے وہ لایا جائے، ان کے لیے یہ لایا جائے، ان کا وہ انتظام کیا جائے، ان کا یہ انتظام کیا جائے، فلاں فلاں، اتنی مطلب جو ہے مطالبوں کے نتیجے میں جو مسائل آتے ہیں، جو بھاوج اور نند کا ہمیشہ مطلب جو ہے جو جھگڑا اس معاشرے کے اندر نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ اسی کے نتیجے میں مطلب جو ہے نہ بھاوج اپنی نند کو بلاتی ہے، نہ استقبال کرتی بھی نظر آتی ہے، اور نہ نند اپنے بھاوج کو مطلب جو ہے استقبال کرتی بھی نظر آتی ہے۔ کہا گیا کہ رشتوں کے اندر دراڑ تو انسانوں کو دین حق کے مطلب جو ہے نفاذ میں بڑی رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ ادب سکھایا گیا کہ ہمیں مطلب جو ہے مطالبات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ گھر والا میزبان اگر بحسن خوشی اپنی طرف سے کوئی مطلب جو ہے انتظام کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کیجیے، جیسا بھی وہ کر رہا ہے اپنی استطاعت کے مطابق مطلب کرتا ہوا نظر آتا ہے تو ہمیں اسے بحسن خوشی مطلب جو ہے اسے کیا کرنا چاہیے، اسے سراہنا چاہیے اور اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ یہ بھی ادب مطلب جو ہے ہمیں بتایا گیا کہ اگر میزبان کی خواتین، جیسا کہ ہمیں اس سے پہلے بھی بتائی تھی کہ وہاں ٹانگ جھانک نہیں کرنا چاہیے، تو اگر مطلب جو ہے کسی کے یہاں جائے اور وہاں مطلب جو ہے گھر کا مالک نہ ہو تو وہ صورت میں مطلب جو ہے ہمیں اس میں تعلیم دی گئی کہ وہاں کی موجود مطلب جو ہے خواتین سے رابطہ کرنے، ان سے گفتگو کرنے سے مطلب جو ہے انسانوں کو پرہیز کرنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس کے پاس ملاقات کے غرض سے گئے ہیں وہاں پہ اس طرح آپ کا گفتگو کرنا، وہاں ٹھہرنا، وہاں تانکنا جھانکنا وہ گھر والے کو پسند نہ آتا ہو، جس کے نتیجے میں اس گھر کے اندر دراڑ پڑ سکتی ہے، اس کے گھروں کے اندر مطلب جو ہے پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہیں، اس کے نتیجے میں غصہ مطلب جو ہے لاحق ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کئی پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہیں جو ایک کے بعد ایک برائیاں ہوتی ہیں۔ کہا گیا کہ ایسے کام کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ ایسے کام نہ کرو کہ وہاں جا کر ٹانگ جھانک بھی نہ کرو اور نہ ہی مطلب جو ہے اندر پرسنل طور پر ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ عام طور پر کئی ایسے مرد حضرات کی ایسی عادت سی ہوتی ہے کہ وہ مطلب جو ہے خواتین سے بات کرنا مطلب جو ہے کچھ آر نہیں سمجھتے اور آرام سے بات کرنے مطلب لگ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے شوہر مطلب جو ہے ہمیں مطلب وہ کرتے ہوئے پسند نہیں کرتے اور ہم مجبوراً وہاں پہ کھڑے ہو کر اس طرح گفتگو کرنا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں گھر کے اندر کئی مسائل وجود میں آتے ہیں۔ کہا گیا کہ ادب کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کے لیے ملاقات کے لیے جائیں، جو ضروری کام ہے تو وہ آڑ سے مانگ کر مطلب جو ہے لے آئیں، یا پھر کسی تیمارداری کی غرض ہی سے کسی کے پاس گئے ہوئے ہیں تو پھر مطلب جو ہے تمہارا یہ کام ہے کہ عیادت کر کے وہاں سے فوراً مطلب جو ہے نکل آئیے، گھر کی خواتین سے مطلب رابطے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی مطلب جو ہے ادب کے اعتبار سے بتایا گیا۔ اگر کسی وجہ سے آپ میزبان کے ساتھ مطلب جو ہے بیٹھ کر کھانا کھانے کی مطلب جو ہے آپ کو چاہ نہیں ہے، یا تو آپ کھانا کھا کر گئے ہوئے ہیں یا پھر مطلب جو ہے روزے سے ہیں یا پھر مطلب جو ہے آپ مطلب جو ہے چاہ نہیں کرتے، تو پھر مطلب جو ہے کہا گیا کہ کسی کے پاس جائیں تو وہاں پہ مطلب جو ہے نمبر 1 چیز یہ ہے کہ آپ مطلب جو ہے اچھے سلیقے کے ساتھ انہیں مطلب جو ہے کیا بتایا جائے کہ میں مطلب جو ہے کھانا نہیں کھاتا، تو مطلب جو ہے صحیح طریقہ بتایا جائے۔ اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن مجید میں مطلب جو ہے درج کیا گیا ہے مجھے اور آپ کو تعلیم دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مطلب جو ہے جب ان کے پاس 2 فرشتے آئے، انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ یہ فرشتے ہیں، انہوں نے مطلب جو ہے دمبا کاٹ کر، بکرا کاٹ کر ان کی ضیافت کی اور انہیں کھانے کے لیے بلایا۔ جب کھانے کے لیے بلایا، کیونکہ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، وہ انسانوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، تو انہوں نے جو طریقہ مطلب جو ہے اپنا کر جو تسلی بخش جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ ناگوار محسوس نہ فرمائیں، دراصل ہم کھا نہیں سکتے اور ہم نے صرف آپ کو ایک لائق بیٹی کی پیدا ہونے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ یہ آیات اور یہ واقعات اور یہ مطلب جو ہے طریقہ زندگی مجھے اور آپ کو آیات سکھاتا ہے کہ جب کسی کے پاس جائیں تو نمبر 1 چیز یہ ہے کہ الفاظ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ان سے معذرت کر لے، اور اگر کبھی کسی کے پاس گئے ہوئے ہیں وہاں پہ وہ کھانا مطلب جو ہے رکھے، ہو سکتا ہے آپ کو وہ چیز پسند نہیں ہو سکتا ہے اس کا وہ جو ٹیسٹ ہے آپ کو مطلب جو ہے زبان کو مطلب جو ہے نہیں لگتا ہو، تو ناک بھونگ چڑھانا، ان کے مطلب اس میں کھانے میں کیڑے نکالنا اور ان کو مطلب جو ہے نام رکھ کے آ جانا، کہا گیا کہ یہ مطلب جو ہے ملاقاتی کا طرز عمل نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں نفاذ حق مطلب جو ہے نفاذ ہونے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ یہ بھی مطلب جو ہے ملاقات کا یہ بھی مطلب جو ہے ادب بتایا گیا۔ جب کسی کے یہاں دعوت میں جائیں تو کھانے پینے کے بعد میزبان کے لیے ہمیشہ کشادگی رزق کے سلسلے میں دعا کی مطلب جو ہے
ताकीद की गई। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के पास गए, वहां पर जाकर खाने बैठे। जब खाना मुकम्मल हो गया तो आपने सहाबा कराम से मुखातिब होकर फरमाया, कहा कि इन्हें मतलब जो है जिसने खाना मतलब जो है हमें अता किया है, वह खाना खिलाया है, उसका सिला अता करो। सहाबा कराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताइए हम क्या सिला उनके लिए पेश करें। तो कहा कि तुम उनके हक में खैर और बरकत की दुआएं किया करो, ये उस खाने का सिला है जो उस घर वाले को अता किया जाता है। इसके सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद बिन अबादा के यहाँ तशरीफ ले गए तो हमें तरीका बताया गया कि जब वहां पे वो गए तो जब खाना हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। दुआ ये थी कि अफ्तर इंदकुमुस साइमून व अकल तुआमकुमुल अबरार व सल्लत अलैकुमुल मलाइका, यानी ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। उसका तर्जुमा ये था कि तुम्हारे यहाँ रोजेदार रोजा इफ्तार करें, नेक लोग तुम्हारा खाना खाएं और फरिश्ते तुम्हारे लिए रहमत की व मग़फ़िरत की दुआएं करें। ये वो दुआ का तरीक़ा है जहाँ मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको तालीम दी। वो तालीम ये है कि जब तुम्हें किसी के पास जाओ तो तुम्हारा सलीक़ा ये है कि तुम वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले मतलब जो है खाना खाओ, खाना खाने के बाद तुम्हें जो है दुआ के साथ वहाँ पे रुखसत हो जाना चाहिए। दुआ दिए बगैर आने मतलब जो है निकल जाना, ये मतलब तहजीब का तकाजा नहीं है। ये वो हमारे पास आदाब थे जो इस रूह से, इस आयत के रूह से मुझे और आपको सिखाए गए हैं। इस आयत के रूह से इस तरह मतलब है कि और तो जब तुमसे कहा जाए कि उठ कर जाओ तो चले जाओ, यानी मजलिसों में ऐसी कैफियत हमारे अंदर इतना मतलब जो है सीना हमारा कुशादा होना चाहिए कि कोई लोग अगर कह दे कि एक तो मतलब जो है इन आदाब के इताब मुताबिक हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि किसी मजलिस में हम बैठे हुए हैं, वहाँ पे कोई गुंजाइश मतलब जो है नहीं हो पा रही है, छोटा है, तो वो सूरत में आने वाले लोगों के लिए अगर कोई घर वाले कहें कि आप जरा उठकर अंदर चले आइए ताकि मतलब जो है वो वहाँ पे बैठ जाएं, ऐसा भी होता है। अगर ऐसा कहा जाए तो हम उसको मतलब जो है अपनी तजलील समझना, बुरा समझना और उसे मतलब जो है लेकर मतलब जो है पूरी जिंदगी मतलब जो है एक दूसरे से कट जाना, इस्लाम कहता है ये तरीक़ाकार तुम्हारा बिल्कुल भी सही नहीं है। ये कह कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुम में से जो लोग ईमान रखने वाले लोग हैं और जिनको इल्म बख्शा गया है, अल्लाह इनको बुलंद दर्जे अता फरमाएगा। यानी ये वो आदाब करीमा हैं जो इससे पहले सिलसिले से मतलब जो है हमारे पास शुरू हुआ, और वो सिलसिला था कानापूसी। कानापूसी के बाद सलाम के सिलसिले में कहा गया, सलाम के बाद फिर मतलब जो है कहा गया कि तुम्हें मतलब जो है हमेशा पोशीदा गुफ्तगू कानापूसी की तफसीलात बताएगी, फिर एक बार तकरार के साथ। फिर कहा गया कि बात करो तो हमेशा अच्छी बात करनी चाहिए ताकि माशरे वाले के दिलों के अंदर तुम मतलब जो है क्या पा जाओ, जगह पा जाओ, उनके दिल को मोह ले सको और तुम्हारी मोहब्बत उनके दिलों तक पहुंच सके। ये तरीक़ाकार अपनी ज़बान के रवैये के साथ होना चाहिए। तीसरा तरीक़ा मतलब जो है हमें जो अदब के एतबार से बताया गया, वो तरीक़ाकार कहा गया कि तुम्हें मतलब जो है अपनी महफिलों को कुशादा रखना चाहिए। फिर चौथा मतलब आखिरी मतलब जो है हमें जो माशरती अहकाम बताए गए वो ये है कि ऐसी गुंजाइश अपने अंदर रखिए कि जहाँ लोग कहें कि उठकर जाओ तो तुम्हें बहुस्ने मतलब जो है खुशी वहाँ से उठकर जाना चाहिए, और वो उठकर जाने की हद तक मतलब जो है न पहुँचे, उसके तमाम आदाब आपके सामने पहुँचा दिए गए। उन आदाब का पास लिहाज करना शर्त अव्वल है। जो इन तरीक़ेकार को अपनाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि वो लोग ईमान रखने वाले लोग हैं जिन्हें अल्लाह पर यकीन है, इस वजह से ऐसा तर्ज अमल इख्तियार करते हैं, इस वजह से मतलब जो है ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं, इसी वजह से मतलब जो है वो दुनिया पर गालिब आते हैं और दुनिया के लोगों पर मतलब के दिलों पर हुकूमत करते हुए नजर आते हैं। फिर दूसरा बताया गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको बुलंद दर्जे अता फरमाएगा। बुलंद दर्जा एक तो दुनिया के अंदर भी है और एक बुलंद दर्जा वो है जो आसमान के ऊपर भी किया जाएगा। इंसानों के जो इस नगरी के अंदर उन्हें जो बुलंद दर्जा दिया जाएगा, वो बुलंद दर्जा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, जब इंसान इस तरह अल्लाह के अहकाम और हिदायत और नसीहतों के मुताबिक जिंदगी बसर करना शुरू कर देता है तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे मोहब्बत करता है, और उसी मोहब्बत के नतीजे में जिब्राईल अलैहिस्सलाम से वो पुकार के कहता है मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, और इसी मोहब्बत के नतीजे में मतलब जो है जिब्राईल
جبرائیل علیہ السلام واپس آ کر فرشتوں سے کہتے ہیں، فرشتے پکار کر کہتے ہیں کہ ہم اس شخص سے محبت کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کی آوازیں زمین میں موجود مطلب جو ہے سارے لوگوں کے دلوں میں اور موجود مطلب جو ہے سارے نباتات جمادات سب اور زمین کے ذرات تک پہنچ جاتی ہیں اور پورے لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور دنیا کے اندر وہ مشہور بھی ہوتا ہے، دنیا کے اندر اس کی عزت بھی بڑھ جاتی ہے، اور دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں میں اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ یہ ہے دنیاوی درجات، اور رہ گیا اخروی مطلب جو ہے درجات، وہ تو اللہ رب العالمین وہ ہے کہ جہاں اسے مطلب جو ہے عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی، اور اسے اونچا درجہ وہ ہے جہاں حوض کوثر سے اسے پانی میسر کیا جائے گا، اونچا درجہ وہ بھی ہے جہاں پل صراط پہ خیر خیریت سے گزر جائے گا، اور اونچا درجہ وہ بھی ہے جہاں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کے مصداق میں جنت الفردوس میں مطلب جو ہے اسے داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ تمام باتیں کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر منحصر ہے، نیتوں میں اخلاص پیدا کرو، دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، لو اللہ کے لیے، دو اللہ کے لیے، یہی کامل ایمان ہے۔ اس مصداق میں اپنی زندگی گزارو، اللہ کے احکام کے آگے سر بسجود ہو جاؤ، اسی کے مطابق مطلب جو ہے اپنی پوری زندگی کی پلاننگ کرو، اور ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے دین کے غلبہ اور اللہ کی رضامندی کو جو ہے ترجیح دو، تبھی کہے جا کہ تمام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ علم رکھنے والا ہے، اور اسی کے مطابق تمہیں درجات بہم پہنچائے جائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 کی طرف چلے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیے میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو۔ یہاں پہ ایک اور مطلب جو ہے حصہ بیان کیا گیا، اس کی تفصیلات تقریباً آ چکے ہیں۔ وہ ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مطلب جو ہے ہمیشہ مطلب یہ معاملات پیش آنے لگے تھے کہ لوگ کئی مسائل لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے آتے، اور ہر کوئی چاہتا کہ پرسنل مطلب جو ہے ملاقات کرے، اور آپ سے مطلب جو ہے جب بھی باہر جا کر مطلب جو ہے آپ تبلیغ کا کام کرتے، واپس گھر لوٹ کر آتے تو آپ کے حجروں کے باہر مطلب جو ہے لوگ قطار میں کھڑے ہوتے، اور انہیں مطلب جو ہے ہر کوئی چاہتا کہ مطلب ہم جائیں اور پرسنلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں اور پرسنلی سوالات مطلب کیا کریں، اور پھر مطلب جو ہے لمبا وقت لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی مطلب جو ہے الجھنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ان کے کھانے کا ٹائم ہوتا، ان کے سونے کا ٹائم ہوتا، ان کے گھر میں ان کے ازواج کا ٹائم ہوتا، ان سب ٹائمز کو مطلب جو ہے ان کے حوالے کر دینے کے نتیجے میں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور لوگ مطلب جو ہے تھے کہ ہر کوئی مطلب جو ہے اسی طرح کی مطلب جو ہے کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس سے پرسنل ملاقات کرے۔ اس کے نتیجے میں جو حالات آئے تو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر ان کی تکلیف کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے یہاں پہ جو ہم نے سورہ احزاب کی مطلب 51 آیت میں مطلب دیکھا کہ کس طرح سے وہاں پہ تفصیلات بتائی گئی کہ لوگ مطلب جو ہے گھر جانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، وہ تفصیلات وہاں پہ بتائی گئی۔ اب یہاں پہ بتایا گیا کہ ایسا ہونے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر ایک آیت کے ذریعے سے لوگوں کے لیے باقاعدہ مطلب جو ہے کیا کیا، ایک مطلب جو ہے باؤنڈری مطلب جو ہے متعین کر دی تاکہ اس کے ذریعے سے تربیت کا سامان ہو سکے۔ وہ یہ ہے کہ کہا گیا کہ ان کے لیے صدقہ مطلب جو ہے جب تک تم کسی سے ملاقات کرنا ہے تو پہلے صدقہ دو، پھر اس کے بعد مطلب جو ہے کیا کرو، ملاقات کے لیے آیا کرو۔ یہ مطلب ایک کٹھن مرحلہ تھا کہ پہلے پیسے مطلب جو ہے دیں پھر ملاقات کے لیے جائیں، بغیر پیسے کے ملاقات تو ممکن ہے مگر پیسے دینا لوگوں کے لیے مسئلہ تھا۔ تو اس وقت مطلب جو ہے کہا جاتا ہے کہ سیرت کے حصے میں معلوم پڑتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مطلب جو ہے ایک پہلے مطلب جو ہے واحد شخص ہے کہ انہوں نے مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر مطلب جو ہے صدقہ دیا، اور پھر مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی ضرورت تھی، وہاں پہ گئے اور وہاں جا کر کچھ مسائل تھے، فقہی مسائل، 10 مسائل انہوں نے ڈسکس کیے اور وہاں سے واپس لوٹ کر آئے تھے۔ تو یہ ایک ہی مطلب جو ہے شخص ہے جس سلسلے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بعد میں ایک ہی شخص تھا جو میں نے مطلب جو ہے اس پر عمل کیا اور میرے بعد یہ منسوخ ہو گئی، کیونکہ اس کے بعد لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ملاقات کے لیے پیسے خرچ کرنا ہے، کیونکہ وہ پیسے ضروری مطلب جو ہے ملاقات نہیں تھی، بلکہ ہر آدمی آج کے دور میں بھی کوئی کسی چیز کو پسند کرتا ہے، مطلب کسی مولانا سے ملاقات کرنا ہو، کسی مطلب جو ہے خاص انسان سے ملاقات کرنا ہو، ہمیشہ چاہتا ہے کہ جلدی سے جا کر مطلب جو ہے مجلس کے اعتبار سے جایا جائے، تو ان کے بازو جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کسی کو آنے دیتے ہی نہیں ہیں۔ نمبر دوسرا مطلب جو ہے جب باتیں اتنے کرتے رہتے ہیں، سب اپنے ہی مسائل مطلب بیان کرو، دوسروں کو موقع ہی نہیں دیتے کہ وہ
ان سے بات کرے. تو ایسے مسائل آج بھی پیش آتے ہیں. یہ آیت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ وہاں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ مطلب دے کر بات کرنے کی بات آئی تو لوگ مطلب جو ہے باقاعدہ سمجھ گئے, کیونکہ وہ ضروری گفتگو نہیں تھی. حضرت علی کا وہ واقعہ بتاتا ہے کہ انہیں ضروری تھی ملاقات کی, کیونکہ ان کو مسائل مطلب معلوم کرنے تھے, تو اس وجہ سے انہوں نے صدقہ دیا اور پھر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی. اس کے بعد یہ مطلب جو ہے آیت منسوخ ہو گئی. یہ تاریخ مطلب جو ہے ہمیں تاریخ بتاتی ہے. منسوخ کے سلسلے میں دو رائے آتی ہیں. کہا گیا کہ یہ آیت اتری تو کسی نے مطلب جو ہے اس میں لکھا کہ وہ ایک ہی دن تھی, اس کے بعد منسوخ ہو گئی. نمبر دوسرے اس میں بتایا گیا کہ 10 دن تک مطلب جو ہے یہ آیات مطلب جو ہے نافذ رہی, اس کے بعد اسے منسوخ کر دیا گیا, کیونکہ لوگ تربیت یافتہ ہو چکے تھے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تکلیف نہیں تھی. اس کے بعد مطلب جو ہے آیت کو بات بڑھاتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے. کیا ہے کہ صدقہ دو, یہی تمہارے لیے پاکیزہ اور بہتر طریقہ ہے. البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے. یعنی اس کے بعد جو منسوخ کرنے کی بات آئی وہ اس آیت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتائی گئی ہے. کیا تم ڈر گئے ہو کہ اس بات سے کہ تقلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا, اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو, زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یعنی ان آیتوں میں مطلب جو ہے ایک تو منسوخ ہونے کی وہ بات بھی ہمارے سامنے آئی, اور کئی لوگ جو اس طرح مطلب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتے تھے ان کے لیے کہا گیا کہ ہاں تم جو ہے جو پیسہ خرچ کرنے کی بات آئی ہے تو تم جو ہے وہ درہم و دینار نہیں خرچ پا رہے ہو تو کوئی بات نہیں ہے. اب تمہارا رویہ جو ہونا چاہیے, پہلی چیز کہا گیا کہ نماز قائم کرو. نماز قائم کرنا یہ ہے کہ دین کا نفاذ کرو, تبلیغ دین کا حق مطلب جو ہے ادا کرو. یہی تمہارے لیے سب سے پہلا جو ہے طریقہ ہے اور یہی مطلب تمہارے لیے حکم ہے. دوسرا کہا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ تو ایک تو مقررہ مدت میعاد ہے جو مطلب جو ہے لوگوں کی ادا کرنی ہوتی ہے. یعنی 100 روپے ہیں تو 2.5 روپے کے حساب سے اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں. ایک تو وہ زکوٰۃ ہے. دوسرا مطلب جو ہے زکوٰۃ کا یہ ہے جسے حقوق العباد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. حقوق العباد مطلب جو ہے معاشرے میں جتنے ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو, اور وہی حقوق ہیں جو ہمیں معاشرت کے احکام کی شکل میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے 2-3 کلاس میں دیکھے ہوئے ہیں. کہا گیا کہ زکوٰۃ دو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اطاعت یعنی اللہ کے حکم کے آگے, اللہ کے رسول کے حکم کے آگے سربسجود مطلب جو ہے جھک جانا, مان جانا, اطاعت کر لینا, یہی مطلب طریقہ کار ہے. کہا گیا کہ یہ طریقہ کار اپناؤ, تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو اس سے باخبر ہے. یعنی یہ تمام کام جو تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے, وہ جانتا ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو وہ کیا کرتے ہو, اللہ رب العالمین جاننے والا ہے. محترم و معزز خواتین, آج کی یہ آیات مجھے اور آپ کو جو احکام بتاتی ہے وہ یہی ہے کہ آداب مطلب جو ہے محفل, آداب مطلب جو ہے معاشرت مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے. یہ ادب وہ ہے جو انسان صحیح طریقے سے ادا کرنے لگے تو لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے. لوگ مطلب ایک دوسرے سے جڑنے لگ جاتے ہیں, اور ایک دوسرے کے جب حقوق ادا کیے جاتے ہیں تو لوگ مطلب جو ہے قریب سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں, اور اسی کے نتیجے میں نفاذ اللہ مطلب جو ہے آسان سے آسان ہوتا چلا جاتا ہے. مجھے آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو احکام و ہدایات اور نصیحتیں ان آیتوں کے ذریعے سے میرے اور آپ کے پاس آتے ہیں, صحابہ کرام کا سرویہ میرا اور آپ کا ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام تھے کہ جن کے پاس آیات کریمہ کا نزول ہوتا آپ مطلب جو ہے اپنی زندگی میں اسے جاری و ساری کرنے کی کوشش کرتے. یہ بھی سیرت بتاتی ہے کہ آپ مطلب جو ہے رضی اللہ عنہ جتنے بھی تھے ان کی زندگیوں کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی آیت مطلب جو ہے وہ پڑھتے تو کوئی 1 سال تک اس کو پڑھتا تھا, کئی مطلب جو ہے مہینوں اس کو لگا دیا کرتے تھے. تو یہ مہینوں کا پڑھنا, کیا وہ اتنا اٹک کر پڑھتے کہ سال مطلب ان کو لگ جاتا یا مہینے لگ جاتے؟ نہیں, بلکہ ان کا جو طریقہ کار تھا کہ جو معلوم ہو جاتا اسے اپنی زندگی میں جاری کر دیتے, اس چیز کو اپلائی کرتے اور اسے اپنی زندگی میں بدلاؤ کا ذریعہ بنا دیتے. اسی وجہ سے ان کا معاشرہ ایسا اسلامی معاشرہ ہو گیا تھا جہاں اسلام مطلب جو ہے چلتا پھرتا قرآن مطلب جو ہے نظر آتا تھا. لوگ مطلب جو ہے چلتے پھرتے قرآن کی شکل میں نظر آتے تھے. اسی وجہ سے لوگوں کی مطلب جو ہے جو تاریخ ہمیں اور آپ تک سیرت کے مطلب جو ہے بہت سارے مطلب واقعات ملتے ہیں کہ وہاں قرآن کی تعلیمات مطلب جو ہے لوگوں نے جو سیکھی لوگوں کے کردار اور سیرت کے ساتھ سیکھی تھی, لوگوں کے چلن پھلن کو دیکھ کر مطلب جو ہے اسلام قبول کیا تھا. اس لیے کون سی وہ تلوار تھی جس نے لوگوں کے دلوں کو جیتا تھا؟ تلوار وہ تھی جو اخلاق کی تلوار تھی, تلوار وہ تھی جو انسان کے کردار کی مطلب جو
جو ہے تلوار تھی، لوگوں نے انہیں دیکھا اور خود بخود اسلام میں داخل ہو گئے۔ مگر آج کیا میرے اور آپ کی زندگی کے اندر ایسا کردار موجود ہے؟ کیا کوئی ایسے غیر مسلمین جو دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں میرے اور آپ کے کردار کو دیکھ کر کیا مطلب جو ہے وہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہاں مطلب جو ہے یہ اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ ہے؟ کیا میرے اور آپ کے گھر، میرے اور آپ کے بچے، میرے اور آپ کے مطلب جو ہے اطراف میں رہنے والے لوگ، کیا مطلب جو ہے مسلم معاشرہ مطلب جو ہے یہ مطلب جو ہے لوگوں کو سبق دیتا ہے اور یہ اثر چھوڑتا ہے؟ اگر نہیں چھوڑتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے ان احکامات کو میں نے اور آپ نے اکثر اسے بھلا دیا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے کہ ملنے کا انداز غلط، بیٹھنے کا انداز غلط، مہمانی کا انداز الگ، ملاقاتوں کا انداز الگ، بات چیت کا انداز الگ، یہ تمام مطلب جو ہے کنفیوژن اور مطلب جو ہے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ احکامات خدا کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور احکامات رسول کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ مجھے اور آپ کو قرآن کے اندر ایک ہی نصیحت بار بار ملتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا تقاضا یہی ہے کہ سر بسجود ہو جانا، جو حکم دیا گیا ہے اس کے آگے مطلب جو ہے آمنا و صدقنا کے مصداق میں جھک جانا، یہی مطلب جو ہے صحیح مطلب جو ہے عکاسی ہے۔ اور مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اسی مطلب جو ہے عکاسی کے نتیجے میں جنت میسر آ سکتی ہے اور قبر کی اس کال کوٹری میں روشنی میسر آ سکتی ہے۔ کوشش کیجئے اور بہتر طریقے سے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے دلوں کو بہتری کا سامان پیدا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔